العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور آپ کے جو ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوں گے، ان میں پوچھے جانے والے سوالات شامل سلسلہ کیے جائیں گے۔ آپ ہمارا نمبر اسکرین پر جو چلائے جا رہے ہیں ان کو نوٹ فرما لیجئے اور ہمیشہ کے لیے اپنے پاس سیو کر لیں۔ جب بھی کال کرنی ہو مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے تو ان نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، ایک سوال ہے کہ روزہ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی اور وجہ سے چوٹ آئی، زخم ہو گیا اور اس کا خون بہہ گیا، کیا اس طرح خون بہنے سے، زخم آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ اب بھی باقی رہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے ایک جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے، الفطر مما دخل، پیٹ میں یا پیٹ تک پہنچنے والے جو منافذ ہیں، راستے ہیں، ان تک کوئی چیز داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حلق کے ذریعے کوئی چیز پیٹ میں اتر رہی ہے یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز، جیسے بعض مریضوں کو اس طرح غذا فراہم کی جا رہی ہوتی ہے جو بالکل بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ یا دماغ تک کوئی چیز چلی جاتی ہے، کوئی لیکوڈ، تو وہ بھی معدے تک پہنچ جاتی ہے، یا اس تک روٹ جو معدے کا رستہ ہے وہاں تک آ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ زخمی ہوا اور خون نکل رہا ہے، تو نکلنے والی کوئی بھی چیز جو بدن انسانی سے ہے، چاہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پسینہ بھی نکلتا ہے، خون بھی نکل رہا ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، پسینہ پاک ہوتا ہے، تو ہمارے جسم سے نکلنے والی پاک یا ناپاک کسی بھی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی کا بہت زیادہ بھی خون نکل گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر کسی مریض کو خون کی کمی کے باعث، یا جیسے آپ نے سوال میں کنڈیشن بیان کی کہ اس میں ایمرجنسی اس کو ڈرپ لگائی جاتی ہے، خون کی بوتلیں چڑھائی جاتی ہیں، تو خون کی بوتل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی کے روزے کی حالت میں کوئی زخم ہو جائے، خون موضوع پر میسیجز بھی آئے ہیں۔ اب پہلا جو سوال کیا اس میں زخم ہو گیا نا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ زخم پر دوائی لگائی تو کیا اب روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، زخم ہمارے جسم پر اگر ہاتھ پاؤں کہیں پر زخم ہے تو اس پہ جو ٹیوب لگتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ معدے تک پہنچنے والی کوئی صورت نہیں بنتی، وہ بس کھال کے ایک مخصوص حصے تک ہی اس کا اثر رہتا ہے جو زخم والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں رہ کر ہی وہ اپنے اثر دکھاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک کال چلائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے میرا آپریشن ہوا تھا، اس میں نماز پڑھتے ہوئے مجھے درد ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہے نماز کی؟ جی آپریشن ہوا تھا، نماز پڑھتے ہوئے درد ہوتا ہے تو نماز میں گنجائش سے مراد اگر یہ ذہن میں ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو ایسی تو گنجائش نہیں ہے۔ جب تک آدمی کے عقل و ہوش سلامت ہیں تو وہ نماز کا مکلف ہے، نماز اس کو پڑھنی ہوگی۔ تو اب رہا یہ کہ تخفیف اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی جو چوٹ آئی تکلیف ایسی ہے کہ جس سے یہ قیام نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے آسانیاں رکھی ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اگر سجدہ نہیں کر سکتے کہ سجدہ کرنے میں انتہائی ناقابل برداشت تکلیف ہوگی یا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر لے گا،
تو اس صورت میں سجدہ کرنے کے بجائے وہ سجدے کا اشارہ کر لیں، اس طرح بھی نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن سجدے کا جو اشارہ ہوگا وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے. جیسے نارمل رکوع کیا، اب جب سجدہ کریں گے تو سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے تاکہ رکوع اور سجود کے اشارے واضح ہو سکیں. اچھا، بعض دفعہ جب اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں نا تو لوگ رکوع میں جھکتے ہیں اور سجدے میں بالکل اپنے گھٹنوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے سینہ ملا دیتے ہیں، بالکل نیچے تک چلے جاتے ہیں سجدے کے اشارے میں. تو کیا یہ ضروری ہے یا بس دونوں میں فرق ہو؟ اتنا زیادہ جھکنا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت میں یہ سینہ اپنے گھٹنوں سے ملا دیں، بہت زیادہ جھک جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس یہ فرق کرنا ہے کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ زیادہ جھکا ہوا ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی فرق ہو جائے کہ اس نے ابھی یہ رکوع کیا تھا، اب یہ سجدہ کر رہا ہے، تو اشاروں میں فرق، یہ تھوڑا سا بھی معمولی سا زیادہ جھکنا اس سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ بتا دیجیے. جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ توڑا ہے، اب اس میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ روزہ توڑنے کا سبب کیا ہے. اگر بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو روزہ توڑنے کی گنجائش شریعت مطہرہ کی طرف سے مل جاتی ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، تو ان پہ کفارہ نہیں ہے. صحیح. تو بلا عذر شرعی اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ، وہ بھی ادا، جیسے ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، اور اس نے اس روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے ہی کی ہو اور وہ شخص مقیم بھی ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بلا عذر شرعی روزہ توڑ دیتا ہے کھانا کھا کر، پانی پی کر یا من پسند چیز کھا کر، تو اس صورت میں روزہ توڑنے کا گناہ بھی ہوگا، اس پر اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور اس پر اس روزہ توڑنے کا کفارہ بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے جی، کفارہ لازم ہوگا. کفارہ بھی کفارے کے اندر اولاً یہی ہے کہ غلام آزاد کرے، فی زمانہ یہ صورت نہیں پائی جاتی. تو سیکنڈلی آپشن یہ ہے، اب صورت یہ بنے گی متعین ہے کہ اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. ان لگاتار روزوں کے درمیان کوئی ایک دن کا بھی ناغہ ہوا تو پھر دوبارہ سے 1 2 3 دوبارہ سے 60 روزے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو طاقت نہ ہونے کا مطلب وہی کہ بڑھاپے کی اسٹیج کو پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے. اب 2 وقت کے کھانا دینا ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ صبح کھلا دیا، شام کھلا دیا، دوپہر کو یا درمیانے درجے کا کھانا ہو یا مناسب. ٹھیک ہے. تو اعتدال متوسط درجے کا کھانا ان کو پیش کریں. یا ایک صورت جو کچھ آسان بھی ہے وہ یہ کہ ہر ایک شرعی فقیر کو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ دے دیں. تو ایک صدقہ فطر جیسے مثال کے طور پہ 100 روپے میں بھی بآسانی گندم کی قیمت کے ذریعے فطرہ ادا کیا جاتا ہے، تو اتنی ہی مالیت مثال کے طور پہ 100 روپے یہ کسی غریب کو دے دے، تو اس طرح دوسرے غریب کو دے دے، پھر تیسرے کو دے دے. تو یا اگر ایک ہی شرعی فقیر اس کو دستیاب ہے تو ایک ساتھ مثال کے طور پہ 60 روزوں کا یہ کھانے کی صورت میں 60 مسکینوں کو دینا چاہتا ہے، تو 60 مسکینوں کو دی جانے والی رقم ایک ہی شرعی فقیر کو نہیں دے سکتا، مختلف کو دینی ہوگی. یا تو ایک ہی دفعہ اویلیبل ہیں تو 60 کو تقسیم کر دیں، 100 روپے دے دیں. یا اگر ایک ہی ہے تو ایک دن میں اس کو 100 روپے دے دیے، اگلے دن پھر 100 روپے، اگلے دن پھر 100. اس طرح یہ اس کو 60 دنوں تک دیتا رہے تو ایک صورت کفارے کی ادائیگی کی بنتی ہے. تو تفصیلی طور پہ معلومات حاصل کرنا چاہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان رمضان، تو فیضان رمضان میں جو کفارے کی ادائیگی کا چیپٹر ہے تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے اس کو، کتنا کھانا کھلانا ہے؟ جتنا ایک آدمی 20 روپے کی بریانی لے کے اس کو دے دے کہ بھئی ہم نے کھانا کھلا دیا تو کھا لو، تو یعنی کیا یہ کھانا ہو جس میں وہ پیٹ بھر کے ایک آدمی کی جو خوراک جتنی ایک ٹائم نارمل ایک آدمی وہ کھاتا اس کا پیٹ بھر جائے، یہ نہیں کہ اس کو 2 نوالے دے دیے بس اب تمہارا پیٹ بھر گیا، ایسا نہ ہو. جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اب اس کو مزید کھانے کی طلب باقی نہ رہی. مسجد میں کھانا بھجوا دیں، مسجد میں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ کھا لیں گے، یا بچے پڑھتے ہیں، قاری صاحب امام سب کو دے دیا، تو یہ ہو جائے گا کھانا؟ شرعی فقیر کا ہونا ضروری ہے. اب بسا اوقات امام صاحب بظاہر تو
ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے، بعض اوقات لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ صاحب نصاب غنی مالدار ہیں تو کفارے والا کھانا ان کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، مدرس ہیں ان کو نہیں دے سکتے اگر وہ غنی اور مالدار ہیں، تو اس کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کو اسی زکوٰۃ کو دی یہ جا کھانا سکتی ہے کھلایا جا اسی سکتا کو ہے. یہ روزوں کے کفارے کی حضور رقم. آپ نے کہا غلام نہیں ہوتے نا. اب ایک شخص نے کہا کہ بھی غلام تو ہوتے ہیں، ہم اپنے جو ہے نا ہمارے گھر کام کرنے آتی ہیں ماسی ہیں تو وہ تو غلام ہی، غلاموں والا معاملہ ہے، جیسے غلام کام کرتے تھے ایسے یہ کرتے ہیں. تو اس نے آگے سے کہا اس کو نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب یعنی جہالت کہیے اس کو کیا کہیے. تو کیا یہ غلاموں کے قائم مقام ملازمین جو گھروں میں کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں؟ خود یہ آدمی اپنے اوپر بھی غور کرے، یہ بھی تو کہیں ملازم ہوگا تو یہ بھی غلام ہو گیا. تو یہ بھی غلام ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. غلامی کا کانسیپٹ غلامی کا ایک معاملہ الگ ہے کہ وہ غلام یعنی کس انداز میں بنتے تھے، زبردستی کسی بھی شخص کو پکڑا اور غلام بنا لیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں ملازم ہوتے ہیں، اجیر ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، تو ان کے احکام وہ غلاموں والا نہیں ہے. ٹھیک. تو غلام آزاد کرنے کا مطلب جو آپ اصل فرما رہے میں ہیں کہ بعض علاقوں میں دیہاتوں میں جو بڑے ہوتے ہیں وڈیرے زمیندار ان کے پاس تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح نا، یعنی فی زمانہ وہ ان کو غلام وہ ہی، شرعی اعتبار سے یعنی جو وہ ان کی غلام ہے نا کسٹڈی میں وہ ہے، ان نہیں کی زندگی کھانا پینا بس جو کھانے کو دیں گے یہ کھا لیں گے، جو پہننے کو دیں گے یہ پہن لیں گے. ان کی ٹوٹل آمدن ہے اور کام ٹوٹل اسی کے کرنے ہیں، اس کے جانور بھی سنبھالنے ہیں، اس کی زمینوں کو بھی دیکھنا ہے. تو کیا یہ اس میں نہیں آئیں گے؟ نہیں بالکل نہیں آئیں بھائی گے. ان میں سے کسی غلامی کو کا آزاد کر دیا جاؤ اب جو نہیں، اس مرضی کو کرو. غلام نہیں کہیں گے. اچھا، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تابع دار ہے، ٹھیک ہے، وہ نوکر ہے، ٹھیک اس ہے، نے اپنا اوڑھنا بچھونا آپ کی خدمت بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. اور یا اس کی مجبوری کہیں یا جو بھی کہیں، تو اس کو غلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض قرض لے بیٹھتے ہیں پھر وہ کیا ان کی نسلیں بھی وہ قرض ادا کے نہیں کر چکر میں سکتی، وہ خدمت ہی تو کرتی رہتی ہیں. وہ غلامی کا جو معاملہ شریعت مطہرہ کا جہاں پر جو مقصود ہے کہ ایک غلام ہوتا ہے جو کسی کے مملوک ہوتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے کہ اس کے گلے سے وہ ملکیت والا پٹا ہٹا دیا جائے اور اس کو ایک آزاد کر دیا جائے، اور آزادی کے ساتھ وہ معاشرے میں جس طرح دیگر لوگ آزاد ہیں ان کے حقوق ہیں تو وہ حقوق اس کو بھی فی حاصل. زمانہ جو شرعی غلام میں وہ نہیں پائے فی جاتے. زمانہ تو یوں سمجھیں کہ صدیاں ہونے کو ہیں کہ اب وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا، ختم اسلام نے تو ختم کیا. آزاد کرنے کا کفاروں غلام میں آزاد آزاد کر کرنے دو، کے ثواب فضائل بیان کیے گئے ہیں ماشاءاللہ. کہ جس نے غلام کا پاؤ حصہ آزاد کیا تو اس نے اپنے آپ کو جہنم سے پاؤ حصہ آزاد کرا دیا. اس طرح جس نے پورا غلام آزاد کر دیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اس نے پورا آزاد کر دیا. اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ مختلف مقامات پہ کفاروں کی صورت میں غلام آزاد کرنے کا حکم، تاکہ یہ غلامی. غلاموں کے کفاروں میں غالباً آپشن بھی نہیں دیے گئے، اگر جس کے پاس ہے تو وہ یہی آزاد کرے، ایسے ہی ہے جو بھی بعض کفارے ایسے ہیں جس میں آپشن ہیں، بعضوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تو ترغیب ہے. کفارہ جو روزوں والا ہے یا زہار والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی غلام خرید کر آزاد کر سکتا ہے تو اس کو غلام یا اس کو خرید کے آزاد کرے یا پھر غلام جو اس کی ملک میں ہے تو اس کو آزاد کرے. تو آج کل فی زمانہ بہرحال ایسا ہے غلاموں نہیں. کا دور نہیں. اب بعض لوگ ایسی میسیجز واٹس ایپ پر یا میل پہ کہ اگر کوئی غلام ہو تو یوں اس کے کیا حکام ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں. اچھا پوچھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، روزے کا نہیں پوچھیں گے، جو مسائل ان کے لیے سیکھنا فرض ہے، بسا اوقات فرض عین ہوتا ہے، اس سے غفلت ہے، اور وہ سوال کریں گے جس کا فی زمانہ آئندہ بھی کوئی ایسا نظر عوام نہیں کے آ رہا. اعتبار سے ان مسائل کا کوئی فائدہ نہیں. علماء کے لیے شاید وہ فائدہ مند ہو مسائل، علماء کے دیگر حوالے مسائل سے کے بے اعتبار سے. شمار فقہی مسائل کے حل میں جو ہماری کتب فقہ میں غلاموں کے مسائل ہیں، وہ ہمارے کاروباری مسائل کے اندر بھی بہت سارے خرید و فروخت کے وہ معاملات ہیں. اصول و ضوابط جو ان کے لیے تھے وہ ہمارے ہاں بھی بسا اوقات بہت فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فی زمانہ ایسا نہیں. ٹھیک، اور اس موضوع پر زیادہ بحث بھی نہ کی جائے. جی ایک کال چلائی جائے. جی مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرا گھر بھی کرایہ کا ہے اور میں مزدوری کرتا ہوں، تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور کوئی آمدنی نہیں ہے. جی گھر بھی کرایہ کا ہے، مزدوری کرتے ہیں اور کوئی آمدن بھی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی. دیکھیں اس میں کرائے کا مکان پہ رہنے والا مزدور طبقہ، تو یہ دو صاف انہوں نے بیان کیے ہیں، اور کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی تجارت پیشہ بھی نہیں ہے مزدوری کر کے. تو بظاہر ایسا ہے کہ ان کے پاس
کچھ بھی نہیں ہوگا وہ مال کے جو اموال زکوٰۃ ہوں، تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کرائے کے مکان پہ بھی رہتے ہیں اور مزدور پیشہ بھی ہے، لیکن اس کی اپنی ملکیت میں مثال کے طور پہ انہوں نے 45,000 روپے اپنے سائٹ میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہ حاجت سے زائد ہیں، اگر سونا پڑا ہوا ہے، قرض سے فارغ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تو اس طرح کی چیزیں بسا اوقات یہ گھروں میں ہوتی ہیں۔ بندہ کرائے پہ بھی رہ رہا ہے، جی جی، مزدوری بھی کر رہا ہے، لیکن اموال زکوٰۃ اگر ملک میں ہیں، نصاب تک پہنچتے ہیں، تو سال پورا ہونے اور دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مزدور ڈے میں تو افسر بھی مزدوری شمار ہوتے ہیں، چھٹی سب کرتے ہیں کہ آج مزدور ڈے ہے اور آج ہماری چھٹی لیکن ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ گھر کے نوکروں کو چھٹی نہیں نہیں ہوتی، ہوتی، مزدور مزدوری کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ان مسائل میں دیکھیں مزدور پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اور کئی زکوٰۃ دن پر بنتی ہے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ اور شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرے اور پوری زکوٰۃ اچھے انداز سے ادا کریں۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وضو کرنے کے بعد آئینہ شیشہ دیکھا جا سکتا ہے، مرر؟ وضو کرنے کے بعد آئینہ دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق ہے، نہ وضو میں کراہت آنے کا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہو کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ مطلب غلط بات ہے، یا اگر اس تک پہنچی ہے تو اس سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا۔ تو حضور اب آپ ماشاءاللہ ایک مفتی صاحب ہیں اور آپ نے مسائل پڑھے، ہم نے بھی آپ سے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اس طرح کی چیزیں اسلامی کتب میں نہیں ہوتی نا، اور جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کپڑے بدل لیے تو روزہ وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس طرح کے سوالات ہمارے پاس مسلسل آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا سوال کرتے ہیں لوگ؟ وجہ وہی ہے کہ علمی ماحول نہیں ملا ہوتا، اور جو کچھ گھروں کے اندر جو بھی دینی معاملے کے حوالے سے ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دینی مسئلہ ہے، اس کو ویریفائی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ ٹھیک ہے، سینہ بسینہ دادی نے جو کہا تھا تو نانی نے کہا تھا، گھر کے بڑے بوڑھوں نے کہا تھا، یا ہم تو بچپن سے ایسے سنتے آ رہے ہیں، تو بس اوقات بچپن سے سنی ہوئی بات وہ غلط تھی، غلط ہی چل رہی ہے، اور آگے بھی یوں ہی شیئر ہو رہی ہے، فارورڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ویریفائی کروائیں۔ جیسے ہمارے یہاں دارالفتہ اہل سنت میں بہت سارے لوگ اس طرح کے غلط مسائل جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کو واضح کرتے ہیں کہ یہ ہم کیا ایسا ہی ہے، جیسے کہ آئینہ دیکھنے سے کیا وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا۔ تو یقیناً جس نے یہ سوال کیا ہے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو میں کوئی کراہت نہیں آتی، لیکن وہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کے دوستوں میں، اس کے عزیز و اقارب میں ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ایسی بات ذہن میں بٹھائی ہو کہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، کہ اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے، تو وہ اس چیز کو کلیئر بھی کرانا مقصود ہوتا ہے کہ ان سب کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ اس طرح کسی بھی چیز کے بارے میں ہم بغیر پڑھے، بغیر علماء سے تصدیق کیے آگے یہ نہ کہیں کہ اس سے وضو یوں ہوتا ہے، اس سے نماز یوں ہو جاتی ہے، اس کے بجائے ہم سیکھیں۔ اس کا بنیادی اور احسن طریقہ یہ ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب وضو، غسل، نماز، ان چیزوں سے متعلق نماز کے احکام، نماز کے احکام ہے، اس میں 12 رسائل ہیں، اور وہ بنیادی معلومات ان رسائل کے اندر موجود ہے کہ نارمل جو آدمی ہے، ایک عام علمی شغف اور لگن رکھنے والا آدمی، اس کے لیے اس کتاب میں بہت کچھ ہے، اور فرض علوم ہی اس میں زیادہ تر ہیں جو عام طور پر زیادہ سیکھنے ہیں، ہیں۔ واجبات، ضروری مسائل اور بہت ساری غلط فہمیوں کا ان رسائل کے اندر ازالہ کیا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس کتاب کو، نماز کے احکام کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں باقاعدہ پڑھیں، اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز کے نام سے، ان کے مسائل خصوصی طور ان پر کے خصوصی مسائل جو ان سے متعلق ہیں ان کو چاہیے اس کا بھی مطالعہ کریں، اور مجموعی اعتبار سے نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کی نماز مرد عورت دونوں ہی کے لیے فائدے سے خالی نہیں۔ چند کتابیں امیر اہل سنت کی تو ماشاءاللہ ساری ہی کتب فائدہ مند ہے، لیکن جو ضروری ہیں جن کو جلد از جلد پڑھنا چاہیے اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، جن میں مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا نماز کے احکام،
یہ کتاب تو سب سے پہلے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے کہ نماز درست ہو، وضو غسل کے مسائل ہو، یہ ساری چیزیں اس کو آسانی سے معلوم ہو جائے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ کتاب بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہے، انگلش میں، دیگر زبانوں میں. آپ مدنی چینل پر عموماً اس کے حوالے سے دیکھتے سنتے رہتے ہیں. آپ جس زبان کے جاننے والے ہیں، اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو آپ کو مل بھی جائیں گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو وہ کتاب اس زبان کے اندر انشاءاللہ ٹرانسلیٹ شدہ حاصل ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے دوسری کتاب جو امیر اہل سنت کی جو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، وہ عقائد کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب بھی ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے اور اس کو پڑھے. اسی طریقے سے ابھی رمضان شریف کا مہینہ جاری ہے اور ہم بہت سارے سوالات کے جوابات پورے ماہ سے دیتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اگر امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان، اس کا اگر کسی نے اچھے انداز سے مطالعہ کر لیا ہو تو جو سوالات مفتی صاحب ہم جوابات دے رہے ہوتے ہیں عموماً اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کم و بیش ضروری مسائل اور تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم تو پھر مختصر بیان کر رہے ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کتابیں ہیں جو ضروری ہیں، جو عام طور پر مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. پھر وظائف کا شوق ہے، نوافل پڑھنے کا شوق ہے، دیگر اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے تو مدنی پنج سورہ یہ بھی امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، جس میں صورتیں بھی موجود ہیں، دعائیں بھی موجود ہیں، وظائف بھی لکھے گئے ہیں، بہت سارے نوافل کا بھی الحمدللہ بیان ہے اور بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول بھی اس کتاب کے اندر امیر اہل سنت نے بیان کیے ہیں. تو یہ چند ایک کتابیں ہیں کہ جو ضروری ہیں، جن کو گھر میں بھی موجود ہونا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے. مدنی پنج سورہ کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں اسکرین پر، اور یہ بھی کافی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہے. امیر اہل سنت کی اکثر کتب جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ شدہ آپ کو مل جائیں گی، تو آپ ان کو حاصل کیجئے، پڑھیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ بے حد فوائد حاصل ہوں گے. اور بہت آسان فہم انداز میں امیر اہل سنت کتابیں تحریر کرتے ہیں. ایک عوامی تحریک کے آپ بانی ہیں، سربراہ ہیں، اس کے امیر ہیں. تو عوام الناس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس انداز کو عوام الناس کے اندر آنا چاہیے، امیر اہل سنت کے تجربات ہیں اس حوالے سے، تو آپ کی تحریر کے اندر بھی وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ ان کتابوں کو حاصل کریں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال مزید سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی، میں محمد وقار رضا اتاری یوگنڈا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرتے میں اور غسل کرتے میں حلق میں پانی چلے جائے اور پھر اس کو تھوک دیا جائے تو اس حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ کہ حلق میں پانی چلا گیا ہے، اب تھوک دیں، کیسے اب ممکن؟ یہ ہے کہ اس میں اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے بکوشش تمام وہ سارا پانی جو حلق تک پہنچا تھا واپسی اسے گرگرا کرتے ہیں تو گرگرا، واپس آ ہی جاتا ہے. تو واپسی اگر سارا نکال دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے وضو میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو میں اور غسل میں غرغرہ بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن غرغرہ کرنے سے روزہ دار کو وضو اور غسل میں منع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ ذرا سی بے احتیاطی وہ حلق سے اگر 1 قطرہ 2 قطرہ بھی پانی نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. تو غرغرہ کرنا سنت ہے وضو اور غسل میں، لیکن روزہ بچانا یہ فرض ہے. ماشاءاللہ. تو اس لیے روزہ دار کو غرغرہ کرنا مکروہ ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے کہ نہ کرے تاکہ روزہ اس کا ٹوٹنے نہ پائے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. کیا قرآن پاک کو خود کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ کر رکھے جا سکتے ہیں کہ بعد میں مرنے کے بعد ایصال ثواب خود کے لیے پہنچ سکے؟ جی حضور، انٹرسٹنگ سوال ہے. اچھا، بعض ہماری سننے کو ملتا ہے کہ بعض بڑی بوڑھیاں، ٹھیک ہے، جن کا وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بس چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، وہ قرآن پاک بہت زیادہ کثرت سے پڑھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس وقت کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، جیتے جی بعد میں کون پڑھے گا؟ بعد میں کون پڑھے گا. اوہو. گھر کا ایک انداز لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ایک پارہ بھی نہیں پڑھنا، تو ہم اپنے لیے خود ہی کچھ کر لیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملے. تو ایک اس سوچ ہے، بھولی بھالی سی سوچ ہے کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچے. اصل یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کا نام اعمال میں ثواب ابھی سے مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوگا. لیکن اتنا بہرحال ضرور ہے کہ ایسی سوچ یہ زندہ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت
وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے نہیں، وہ یہ بھی قرآن دیکھ رہی ہے کہ اور بھی مرحومین اور بھی ہو بہت چکے سارے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نہیں کچھ پڑھتا، تو کرتا میرے لیے بھی 4 دن بعد بھول جائیں گے. تو اس لیے یہ سوچ اگر کسی کی ہے تو بہرحال یہ ہمیں ایک اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، ایصال ثواب کرتے رہیں. اچھا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج ہم نے جیسے جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھیں، تلاوت کی ہے، اس کا ثواب ہم روزانہ پہنچاتے رہیں، ہر نیک عمل کے بعد ثواب پہنچاتے رہیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں آ رہی. تو اب یہ کہنا ہے کہ ہم جیسے سائل محترم کا بھی سوال ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد تاکہ وہ ہمیں اس کا ثواب پہنچے، تو ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ابھی ہی لکھ دیا جائے گا. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب انتقال ہوگا تب وہ ایصال ثواب رکا ہوا تھا اور انتقال کے بعد پھر وہ ثواب پہنچے گا. تو آپ کی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں ابھی ہی درج کر دی جائے گی. لیکن اتنا بہرحال ضروری ہے جیسے کہ سائل محترم کا نظریہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. یہ واقعتاً ہے بھی. نئے نئے انتقال کے کچھ دن ہوئے ہوتے ہیں تو غم تازہ ہوتا ہے، کچھ یاد بھی آ رہا ہوتا ہے، قبرستان بھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو سالوں گزر چکے ہوں گے، اپنے والد یا والدہ کی قبروں پہ وہ نہیں گئے، دنیا میں مگن اتنے ہیں. تو یہ پھر ایصال ثواب بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ان کا تصور تک نہیں آتا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو اس طرح ہمیں بھی مرنا ہے، ہم بھی مر جائیں گے. آج ہم کسی کو بھول چکے ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ہمیں یوں چند مہینوں سالوں بعد بھول جائے گی اور ایصال ثواب میں یاد نہیں رکھے گی. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ جو قرآن آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کروا سکتے ہیں، تو ہم دوسرے پہ ڈیپینڈ کیوں کریں؟ یا تو ہم نے ایسا ماحول بنایا ہو اپنے گھر میں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے گھر والوں کا ذہن بناتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم فلاں کو پہنچاتے ہیں. تو اگر یہ اچھا طریقہ ہمارے گھر میں فیملی ممبرز میں آ جائے گا کہ روزانہ سب ثواب پہنچاتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ماحول کا بھی فرق پڑتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بہت سارے افراد ایسے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، دیگر اسلامی بھائی کہ جو نہ ان کے رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، جانتے بھی نہیں ہوں گے، نہ انہوں نے کبھی ملا ہوگا، لیکن آج ان کے لیے بہت بڑی مقدار میں وہ ایصال ثواب کرتے ہیں. بہت زیادہ بھی کیا جاتا ہے، چھوٹی سطح پر بھی کیا جاتا ہے. تو ماحول میں آنے کا بھی ایک فائدہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کم از کم اس کے مرنے کے فوراً بعد جو ایصال ثواب جتنا کیا جاتا ہے، عام طور پر جو نارمل مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تو اس وقت نہیں ہوتا. امیر یہ فوائد تو ہیں. دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ جو فرماتے ہیں، الحمدللہ، تو اس کے اختتام پر جو آپ نے دعا سنی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان تمام یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذرانہ پیش کرنے کے بعد پھر آگے درجہ بدرجہ نیچے تک، حتیٰ کہ مبلغین دعوت اسلامی، مرحومین، مرحومات، ان سب خاص جو امیر سنت کے محبوب ہیں، حاجی مشتاق، حاجی مشتاق، مفتی فاروق علیہ رحمہ، اسی طریقے سے مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم. تو یہ الحمدللہ ایک مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے. اور یہ ایک مرید کے لیے کتنی پیاری خوش قسمتی ہے کہ اس کا پیر اسے روزانہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اس کے انتقال کے بعد بھی، یا جب کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہو تو اس کو بھولتا نہیں ہے. یہ جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ میرے اہل سنت کے لیے جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، وقف کر دیا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دین کا کام کیا، آپ اس کو نہیں بھولے، اپنی دعاؤں میں اور روزانہ اور لائیو مدنی چینل پر بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت دعاؤں میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا کام خوب دل لگا کر کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آج ویسے بھی 26 رمضان المبارک ہے اور امیر اہل سنت کا یوم ولادت بھی ہے، تو اسی دن کے صدقے، اسی دن کی وسیلے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دل لگا کر خوب دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے، ہمیشہ اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، خود بھی وابستہ رہیں گے، اپنے گھر والوں، اپنی اولاد کو، اپنے احباب کو بھی اس سے وابستگی کروائیں گے اور انشاءاللہ مدنی کام کرتے رہیں گے. یہ ایک کال چلائیے گا. سر میرا یہ سوال ہے کہ رات نماز کے صرف فرض پڑھنے چاہیے یا سنتے وغیرہ بھی ساتھ فرض وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے؟ صرف فرض پڑھ لیں یا سنتیں بھی ہیں؟ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، یعنی جن کے اوقات گزر گئے اور اب اگر کوئی پڑھتا ہے تو قضا نمازوں میں سنتوں کی قضا نہیں ہوتی.
قضا نمازوں میں جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے فجر کے 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور وتر، تو یہ پورے ایک دن میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں 20 یہ رکعتیں ہوتی ہیں جن کی قضا کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا مشورہ ہے سائل محترم کو بھی، اور اس وقت جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس کو دیکھیں گے، کہ قضا نمازوں کا طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں جان بوجھ کر نہیں پڑھتے تھے اور اب مطلب ایک ذہن بنا ہے نماز پڑھنے کا، تو سابقہ جو طریقہ کار رہا ہے، نماز میں غفلت رہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی ندامت کے ساتھ توبہ کریں، اور آئندہ یہ پختہ عہد کر لیں کہ کوئی نماز میری قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے مسجد آباد ہو رہی ہیں، لوگ تائب ہو رہے ہیں اور بے نمازی نمازی بن رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی بالکل جیتی جاگتی اور نظر آنے والی ایک بڑی پیاری بہاریں ہیں۔ نوجوان نمازوں میں موجود ہیں، نوجوان جماعتیں، طبقہ بلکہ امام بن چکے الحمدللہ۔ نوجوان طبقہ جس کو سمجھانے کا والدین بالکل سمجھاتے انہوں نے بالکل ہاتھ روک لیے تھے، ہم نہیں مدنی سمجھا مذاکرے کی ابتدا میں جو تاثرات چلتے ہیں اگر کسی نے سنے ہوں جی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کس کس طبقے کے لوگ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک اور کال چلائیے گا۔ صدقہ فطر دینے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ جی حضور۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے افضل وقت وہ عید الفطر کا جو دن ہے، صبح صادق یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے تک، اس کے درمیان میں جو وقت ہے نا، یہ صدقہ فطر ادا کرنے کا سب سے زیادہ افضل وقت۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی پہلے بھی دینا چاہتا ہے، جیسے اس وقت وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو صدقہ فطر ابھی بھی ادا ہو جائے گا ماہ رمضان میں۔ عید کی نماز سے پہلے اگر اس نے ادا نہیں کیا تو عید کا جو دن ہے اس میں بھی وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کے معاملے میں قضا کا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا تو اب قضا ہو گئی، بس اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر اگر جس پہ واجب تھا تو اس پہ واجب ہی رہے گا، یہ واجب ادا کرنے سے ہی ساقط ہوگا۔ تو اس میں اگر کسی نے پچھلے کئی سالوں کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو آج بھی وہ صدقہ فطر اس کا ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور بلکہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، آخری سوال ہے، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن گرمیوں کا موسم ہے تو کیا اپنے گھر کی چھت پر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جیسے عشاء کی نماز چھت پر بیٹھتے ہیں لوگ، وہیں جا کر پڑھ لی جائے، ممکن ہے؟ اس طرح کے چھتوں پر اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اس پہ تھوڑا سا اس چیز کو بھی مزید دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کا گھر ہی سب سے بلند ہے اور ادھر ادھر کسی کی طرف سے کوئی دیکھنے کا سلسلہ نہیں ہوگا، مطلب اطمینان ہے، تو اس کوئی حرج نہیں ہے، پردہ ہے ایسا کہ کہیں اور گھر سے نظر نہ پڑتی ہو، اپنی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ برابر والوں چھت پہ اگر کوئی کھڑا ہو تو یہ نظر نہیں آئیں گے، ان کو کوئی دیکھے گا نہیں، تو نماز پڑھ سکتی ہے چھت پہ۔ لیکن خواتین کو بالا خانوں پر یعنی گھر کے اونچے حصے پر، جیسے بعض اوقات یہ فلیٹ سسٹم ہوتا ہے تو اس کی بالکونیاں ہیں جن سے یہ باہر لوگوں کو نظر آئیں یا ان کو اجنبی مرد نظر آئیں، تو خواتین کو ایسے اونچی جگہوں پہ بالا خانوں پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ تو البتہ نماز کا جہاں تک تعلق ہے تو اجنبی مردوں کی نگاہیں اس پہ نہیں پڑتی، تو ایسی جگہ چاہے وہ اونچی ہو، نماز پڑھی نماز ہو جائے گی۔ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ جس قدر یہ چھپ کر نماز پڑھے اتنا اس کا نماز چھپ کر پڑھنا یہ افضل ہے۔ گھر کے اندر یعنی صحن میں نماز پڑھنا، صحن ایک کھلا ایریا ہوتا ہے جس میں اوپر آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو صحن میں نماز پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں اس کا اپنے جیسے ہال ہوتا ہے بڑا جس میں لوگ آتے ہیں، مہمان وغیرہ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں وہ جگہ زیادہ چھپی ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں ایک مزید کمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جہاں مزید لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ عورت جس قدر چھپ کے نماز پڑھے اتنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.